آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا اور سارے انسان انہی کی اولاد ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹوری آف آدم علیہ السلام۔ سورہ بقرہ آیت 30 میں اللہ نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بناؤں گا۔ فرشتوں نے کہا، کیا آپ ان کو اپنا خلیفہ بنائیں گے؟ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ سمجھ نہیں رکھتے تھے اور فساد پھیلاتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، ہم آپ کی تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں، کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کا جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے کہا، آپ جو بھی مخلوق پیدا کریں گے وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اب فرشتوں سے کہا، اب تم بتاؤ مجھ کو ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا، آپ پاک ذات ہیں، ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمان اور زمین کا پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدوں میں گر پڑے مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا جو تو سجدہ کرنے والوں میں شریک نہ ہوا؟ شیطان نے ایروگنس میں کہا، میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، مردود ہے اور تجھے قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا، جو ان میں سے تیرا کہنا مانیں گے تو میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، بے شک میرا خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہ ہوگا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے بعد بھی آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکے۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس لیے منع کیا تھا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ، اور شیطان نے قسمیں تک کھا لی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، بس شیطان نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم اور حوا علیہ السلام نے درخت کے پھل کھا لیے تو ان کے صدر کی چیزیں کھل گئی اور درخت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے، صدر چھپانے لگے۔ پھر اللہ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہ کیا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت حوا اور آدم علیہ السلام نے کہا، اگر آپ ہمیں معاف نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے، تم ایک وقت تک نفع حاصل کرنا اور تم کو وہی زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا ہے اور پھر سے وہیں پیدا ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام پر رحم کھا کر ان کو معاف کیا اور کہا کہ تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کا کہنا ماننا
اور جو لوگ تمہارے نبی کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک شروعات نہیں تھی، یہ ایک میسج ہے ہر انسان کے لیے۔ شیطان نے گھمنڈ کیا اور ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی مگر توبہ کی اور اللہ نے معاف کر دیا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، غلطی انسان کی فطرت ہے، لیکن توبہ اور اللہ کی رحمت سے ہمیں پھر سے اٹھ سکتے ہیں۔ شیطان ہمیشہ ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا، لیکن اگر ہم اللہ سے رابطہ بنائیں گے تو ہر امتحان میں کامیابی ملے گی۔ ہمارا اصل گھر جنت ہے اور اس دنیا کی زندگی صرف ایک امتحان ہے۔ اپنی اصل منزل کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کریں۔